أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ آباسا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سرداروں کو دین کے بارے میں کچھ سمجھا رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نے کچھ پوچھنا چاہا جو کہ حضور کو ناگوار گزرا۔ حضور علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں شاید یہ ایمان لے آئیں، تو یہ صحابی تو مسلمان ہے، یہ صحابی تو مسلمان ہے، یہ تو بعد میں بھی سوال پوچھ سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے یہ صورت نازل فرمائی جس میں بڑے لطیف انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے تھوڑا سا اظہار ناراضگی ارشاد فرمایا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے رخ پھیر لیا جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا، اور ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان پکا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا ایمان لانا ایک خیالی ہے کہ شاید یہ ایمان لے آئے۔ تو خیالی باتوں کے اصول کے لیے ایک یقینی بات کو مؤخر کر دینا بہتر نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں ہمیں شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بھی سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے ایک صحابی سے تھوڑا سا رخ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل ارشاد فرمائی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے مسلمان اندازہ لگائیں کہ جو شخص اسبابہ سے اعراض کریں یا اسبابہ سے انکار کریں یا ان کو مومن نہ مانے تو ان کا قیامت میں کیا حشر ہوگا۔ ہمیں صحابہ کی عظمت کا بھی سبق ملا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ دین میں چھوٹے یا بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، ایک طرف ایک سردار ہے اور دوسری طرف ایک نابینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ دین کا حقدار وہ ہے جو دین کی طلب رکھتا ہے، اور اگر وہ بڑے سردار ہیں تو کیا ہوا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمہ دین کی تبلیغ ہے، انبیاء کے ذمہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ کسی کو ہدایت ملے یا ہدایت نہ ملے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اس کی ذمہ داری اللہ کے نبی پر نہیں ہوتی۔ آج کل بھی جو علماء دین ہیں ان کو بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کے مسئلے کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے قرآن کے احکام لوگوں تک پہنچائیں، حضور علیہ السلام کی سنت کے طریقے لوگوں تک پہنچائیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی مان لے تو الحمدللہ، اگر کوئی نہ مانے تو علماء دین بڑے ذمہ ہو جائے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ٹھیک انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ اس کے بعد قرآن کی اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کفار مکہ جو آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تنگ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے لیکن انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے تکذیب کی اور اللہ کے پیغمبر کو جادوگر کہا۔ تو
اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا، تو آپ بھی غم نہ کیا کریں، یہ سنت اللہ ہے اور یہ نظام عالم ہے کہ جب بھی کوئی حق کا داعی کھڑا ہوتا ہے تو باطل والے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور باطل والے ان سے ٹکراتے ہیں، تو حق والے کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے۔ تو اب یہاں کہ اس قصے میں حضور علیہ السلام کے لیے یہ تسلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منکرین حق اور کافروں کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غرق ہو یہ انسان، مارا جائے یہ انسان، یہ کس بات کا کفر کرتا ہے کہ ذرا بھی یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس کو ایک لطفے سے پیدا کیا ہے اور ہم نے ٹھیک ٹھیک اس کے اعضاء بنائے۔ آنکھ اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ پر ہے، منہ اپنی جگہ پر ہے، دماغ اپنی جگہ پر ہے، تمام اعضاء کو اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک بنایا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس کی تقدیر کے فیصلے بھی کر دیے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کس جگہ وہ زندگی گزارے گا اور کس جگہ اس کی موت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو بطن ماں سے نکلنے کا رستہ سجایا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کا اس کو رستہ سجایا، پھر ہم نے اسے موت دی، پھر اس کو قبروں میں جا ڈالا اور اس کے بعد جب ہم چاہیں گے تو اس کو قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مارا جائے، اتنے دلائل کے باوجود پھر ہماری قدرتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان ان دلائل قدرت کی ان چیزوں پر غور کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ اس بات کا کہ ہم نے اس کے لیے کھانا پیدا کیا، ہم نے اس کے لیے معقول آلات پیدا کیے، فرمایا کہ ہم نے برسایا پانی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر اس سے کوپلیں نکالی، پھر ہم نے اپنے بندے کے لیے اس میں دانے پیدا کیے اور پھر انگور پیدا کیے، ترکاریاں پیدا کی اور ہم نے اس کے لیے زیتون اور کھجوروں کے باغ پیدا کیے اور ہم نے اس کے لیے گنجان باغیچے پیدا کیے اور ہم نے اس کے لیے پھل اور اس کے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا تاکہ نفع اٹھا سکو تم بھی اور تمہارے مویشی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برسا کر ایک گندم کے دانے سے کھیت کھڑے کر دیتے ہیں، ایک گٹھلی سے کتنا بڑا درخت بنا دیتے ہیں اور درخت بھی کئی اقسام کے، کئی قسم کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک بوند پانی زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ایک دانے سے کھیت بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک کھجور کی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت بنا سکتا ہے، ایک معمولی سے دانے سے تمہارے کھیتوں کو بارونق بنا دیتا ہے، کیا وہ تمہیں 4.5 فٹ کے بندے کو قبر سے اٹھا لینے پر قادر نہیں ہے؟ اسی طرح خداوند قدوس نے قرآن پاک میں دلائل کا اظہار فرمایا، اگر اسی پر انسان تدبر کرے، اسی پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ زمین کو کیسی زندگی بخش دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین سے گندم، جو، باجرہ، جوارہ پیدا کیے جو بطور کھانے میں اور روٹی میں شمار ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ انگور پیدا کیا اور ترکاریاں پیدا کی، اور وہ متکبر ہے جو اللہ کی ان قدرتوں کا انکار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن ان سے مختلف چیزیں اگتی ہیں جن کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، ان کے رنگ، ان کا چھوٹا بڑا ہونا مختلف قسم کا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ ایک گندم کا دانہ وہ اپنی نازک کونپلوں سے اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر اللہ کے حکم سے باہر
اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ اے میرے بندو ذرا غور کرو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم نفع اٹھا سکو، تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو۔ میری زمینیں تمہارے لیے ہیں، یہ آسمان تمہارے لیے ہیں، فضائیں تمہارے لیے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے ہیں، سورج چاند ستارے سب تمہارے لیے ہیں، نباتات جمادات حیوانات سب تمہارے لیے ہیں، اور جانور بھی تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں میں نے صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ میری ہر چیز تیری ہی ڈیوٹی دے رہی ہے، میری ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ مجال ہے کہ سورج کی رفتار میں کچھ کمی آئے، مجال ہے چاند کے نکلنے میں کچھ دیر ہو جائے، ستاروں کے چمکنے میں کچھ کمی آ جائے، مجال ہے کہ زمین تیرا حکم نہ مانے، مجال ہے کہ زمین کو تیرا حکم نہ مانے۔ تو چاہے تو زمینوں میں خندقیں کھود ڈالے، تو چاہے تو زمین میں ہل چلا کر کاشت کر دے، تو چاہے تو زمینوں میں باغ لگا دے، تو چاہے تو زمینوں میں عمارتیں کھڑی کر دے، تو چاہے تو جانوروں کا گوشت میں استعمال کرے، تو چاہے تو جانوروں کا دودھ پیے، تو چاہے تو جانوروں کو اپنی سواری بنائے، اور تو چاہے تو ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھا کر اس کے چمڑے کو بھی اپنے جوتوں میں استعمال کر کے۔ میری ہر چیز تیری ڈیوٹی میں ہے، لیکن یہ انسان مارا جائے یہ کتنا ناشکرا ہے کہ یہ میری عبادت کو چھوڑ کر کبھی اولیاء کو سجدہ کرتا ہے، کبھی انبیاء کو سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج کا سجدہ کرتا ہے، کبھی ستاروں کو سجدہ کرتا ہے، کبھی قبروں کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرتوں پر غور کرو، توجہ کرو، تاکہ تم حقیقی ذات کے آگے جھک جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے یہ انسان، مارا جائے یہ انسان، غرق ہو جائے یہ انسان، کہ میری اتنی نعمتیں دینے کے باوجود پھر بھی وہ اسی چیز کے پیچھے لگا ہوتا ہے جو اس کے اپنے عقل میں آتی ہے۔ اس نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، اپنا دین سمجھا ہوا ہے، اس نے اپنی عبادت سمجھی ہوئی ہے۔ جس آدمی کے دماغ میں مورتی بیٹھ گئی وہ مورتی کے آگے کھڑا ہے، وہ مورتی کو سجدہ کر رہا ہے۔ جس کے آگے گائے یا بچڑا بیٹھ گیا وہ گائے اور بچڑے کے سامنے کھڑا ہے۔ جس آدمی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی آ گئی وہ چاند اور سورج کو سجدہ کر رہا ہے۔ جس آدمی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، انہوں نے ان کو خدا بنا لیا، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اور بعض لوگوں کے خیال میں آیا تو میرے انبیاء کو خدا بنا دیا، اور خیال آیا تو قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگنے لگے اور ان کو اپنا ملجا اور ماوا بنا دیا۔ حالانکہ یہ بھی نہ سوچا کہ جو آدمی خود مر کر مٹی میں چلا جاتا ہے وہ دوسروں کا کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا کہ اپنی موت کو روکتا، اپنی موت کو روک لیتا، سب سے پہلے وہ اپنے نفع کے اسباب پیدا کرتا۔ قبروں پر جاننے سے تو یہی سبق ملتا ہے نا کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ کسی چیز کی خالق نہیں، کہ انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی، بلکہ وہ مخلوق ہیں، مخلوق بنائے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان قبروں سے ہمیں کس دن اٹھائے گا۔ تو میرے دوستو، جس دن آئے گی وہ آواز جو کان پھاڑنے والی ہوگی، یا وہ آواز جو کانوں کو بہرا کرنے والی ہوگی، مراد کیا ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے صرحہ،
قرآن پاک میں بہت سے نام آئے ہیں۔ ایک ایسی آواز، ایک ایسا شور، جب کان بہرے ہو جائیں گے، کان پھٹ جائیں گے، کانوں کے پردے جواب دے دیں گے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی شدید آواز ہوگی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ سور پھونکنے کی آواز ہوگی، اور وہ ایسی آواز ہوگی کہ کان پھٹ جائیں گے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ سور بھی پھونکا جائے گا اور ملائکہ یعنی کہ فرشتے بھی آواز دیں گے، اے پوشیدہ ہڈیوں، اے مردہ انسانوں، سور پھونکا جا رہا ہے، اپنی قبروں سے کھڑے ہو۔ اللہ کے حکم سے سب اس ندا کو سنیں گے اور اللہ کے حکم کی تعمیر کریں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ صرف وہ ایک چیخ ہوگی، وہ صرف چیخ ہوگی۔ منکرین تو کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یہ تو ایک چیز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے کہ میرے لیے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو ایک چیز کی بات ہے۔ جب وہ پکار سنیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک پھونک مارنے کی بات ہے، سب اٹھ کر زمین پر کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین بالکل یہ نہیں ہوگی، نہیں، زمین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین یہ نہیں ہوگی، زمین کو اور آسمان کو ہم بدل دیں گے۔ وہ زمین پاک ہوگی، اس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا، اور زمین کے ساتھ آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ زمین بالکل چٹیا میدان ہوگی، صاف ہوگی، نہ اس پر پہاڑ ہوگا، نہ اس پر کوئی غار ہوگی، صاف میدان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر سب دوڑتے چلے آئیں گے۔ پھر منکرین کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح قبروں سے اٹھاتا ہے۔ وہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ انسان بھاگے گا اپنے دوستوں سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور انسان بھاگے گا اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ وہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا وہ قیامت کا دن۔ اس بھاگنے کا مطلب یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ بھاگنے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بالکل نہیں مدد کر سکیں گے۔ وہ دن جو کوئی انسان ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، نہ کوئی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قابیل آبیل سے بھاگے گا کہ میں اس جرم میں نہ پکڑا جاؤں، اسی طرح کی اس طرح کا بھی بھاگنا ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہ بچا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہ بچا سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے، اور اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکیں گے نوح علیہ السلام۔ تو کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، بالکل، تو گویا وہ بھاگے گا۔ آدمی کو دوست اور بھائی زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے نا، دنیا کی بات ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، لیکن وہ وقت قیامت کا ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دولت نفع پہنچائے گی، نہ اولاد نفع پہنچائے گی۔ ہر آدمی اپنے اپنے فکر میں گم ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کا عالم ایسا ہوگا کہ کوئی کندھوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، ہر آدمی پریشان حال ہوگا۔ اس وقت تمام مخلوق یہ فیصلہ کرے گی، چلو ہم ابا آدم کی خدمت میں چلیں، ہم جیسے بھی ہیں وہ ہمارا باپ ہے، ہم چل کر عرض کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں
خلیفہ بنایا، آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، آپ سب سے بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ بھی اس دنیا کی آبادی کا سبب ہیں۔ آپ مہربانی کریں اور آپ ہمارے لیے آج اللہ کے دربار میں کچھ عرض کریں کہ پیشی شروع ہو جائے۔ فیصلہ جو بھی اللہ چاہے ہمیں منظور ہے، لیکن کم از کم سماعت تو شروع ہو۔ یہ قیامت کی بات ہے، یہ قیامت کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کا ذکر ارشاد فرمایا۔ تو پتہ ہے آدم علیہ السلام کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے کہ آج میرے اللہ کے غضب اور جلال کا دن ہے، ایسا جلال نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے نہ پوچھ بیٹھے کہ تو نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا تھا، جس درخت کے پھل کا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اس درخت کا پھل تو نے کیوں کھایا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی جواب دے دیں گے، اے مسلمانوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم عملوں اور اصحاب کے قابل نہیں، ہم عملوں اور صاحب کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کریمی اور رحیمی کے ساتھ معاف کرے اور اپنے عقیدوں کو درست کریں کہ اس دن کوئی پیر نہ چھڑوا سکے گا، اس دن کوئی بزرگ نہ چھڑوا سکے گا، یا کوئی ولی بالکل، یا کوئی اور کوئی آدمی آپ کو نہ چھڑوا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی ایسی ہستی نہیں جو آپ کو چھڑوا سکے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی درخواست بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ اپنے عقیدوں کو صاف کرو، جب تک اللہ تعالیٰ اذن نہیں دیں گے کسی کو درخواست پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیں اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کی اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے کروڑوں صلوات و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ پر، حضرت خاتم الانبیاء پر، امام الانبیاء پر، سید الانبیاء پر، سید الاولین و آخرین پر۔ آپ ان کی اطاعت کریں، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت اختیار کریں، لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دماغ سے طریقے نکالے۔ طریقہ وہی منظور اور قبول ہوگا جو بتلایا ہے محمد رسول اللہ نے، عمل بھی وہی منظور ہوگا جو بتلایا ہے محمد رسول اللہ نے، اور اللہ کے ہاں ثواب بھی اسی عمل کا ہوگا جو موافق ہوگا شریعت محمد رسول اللہ کے۔ مگر یہ سمجھو کہ اس دن ہمیں کوئی پیر کام آئے گا، کوئی مرشد کام آئے گا، یا کوئی قطب غوث چھڑوا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے قریبی رشتہ دار بھی تجھ سے بھاگتے پھریں گے، تیرے قریبی رشتہ دار بھی تجھ سے بھاگتے ہوں گے، اور تو ہم سے بھاگتا ہوگا۔ ماں بھاگے گی، ماں بھی کبھی چھوڑ سکتی ہے بچے کو، ماں بھی کبھی چھوڑ سکتی ہے بچے کو۔ میرے دوستو، اس دن ماں بھی بچے سے بھاگے گی، اتنی سخت گھڑی ہوگی کہ اپنی ماں بھی چھوڑ دے گی، اور بیوی اور بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیبوں میں۔ حضور پاک کی محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک کے عمل اختیار کرو، ان کی سیرت اختیار کرو، حضور پاک کی پاکیزگی اختیار کرو، حضور پاک کے اخلاق سے سبق حاصل کرو، حضور پاک کے عمل سے سبق حاصل کرو، اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی
زندگی کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کا ایک دلے کا حق نہیں رکھا، کسی کے ایک دلے کا حق نہیں کھایا۔ حضور کا نمونہ عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم کو صرف روئی حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ پیش کرنے کے بعد دو قسموں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ کیا؟ یہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو قسموں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اگر مومنین کا ذکر آتا ہے تو بعد میں کافرین کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ جب دوسری چیز ضد میں نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ یا کہ اگر رات ہی رات ہو تو دن کو کون پوچھے؟ بھائی اگر رات ہی رات ہو تو دن کو کون پوچھے، اور اگر دن ہو تو رات کو کون پوچھے؟ رات کی قدر کیا معلوم ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے اس دن کچھ چہرے ایسے خوش ہوں گے، ہنسنے والے، مسکرانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے اس دن کی اتنی سختی ہوگی، اتنی مشکل ہوگی، اتنی مشکل ہوگی، اس کے باوجود بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے خوش رنگ اور مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں مثال چہرے کی ہے لیکن اصل میں انسان کا بدن ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، بات تو بدن کی ہے کیونکہ چہرہ انسان کے وجود پر ایک نمایاں چیز ہوتا ہے، تو بات بدن کی ہے، اس لیے ذکر تو چہرے کا کیا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے بندہ، کیونکہ اس دن کچھ انسان ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، ان کے چہروں پر خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو میرے صحیح بندے ہیں اس دن کی بڑی پریشانیوں سے بھی ان کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء جو کہیں گے نفسی نفسی، انبیاء تو کہیں گے جو ہمیں بھی اپنی فکر ہے، اللہ تعالیٰ کہ جلال و عہبت سے وہ کہیں گے۔ ویسے تو انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو جنت ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اور جنت میں بھی سب سے بڑا رتبہ ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ کیا؟ اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید اور سیاہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ خوش کھڑے ہوں گے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوگا ان پر سیاہی طاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ سیاہی اور سفیدی قیامت کا علیحدہ معاملہ ہے، یہ قیامت کا علیحدہ معاملہ ہے۔ دنیا میں سفید اور سیاہ کا بالکل کوئی فرق نہیں، یہ قیامت کی بات میں کہا رہا ہوں، سفید اور سیاہ۔ دنیا میں سیاہ اور سفید کا کوئی فرق نہیں۔ اسلام کے اندر عزت اس کی ہے جو تقوی والا ہے۔ اسلام کے اندر کسی کالے اور گورے کا جھگڑا نہیں، اسلام کے اندر کسی امیر یا غریب کا جھگڑا نہیں، اسلام کے اندر کسی عربی یا اجمی کا جھگڑا نہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، سب کو، جو تمام دنیا کے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، جو تمام دنیا کو ایک صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ چہرے ہوں گے جو رونق والے ہوں گے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس دن، جس انسان کی رات کی عبادت زیادہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رات کی عبادت بہت پسند ہے، تو علماء دین یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی رات کی عبادت زیادہ ہوئی، یعنی جو آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہو، اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، جو آدمی رات کو نوافل پڑھتا ہو، وہ صبح اس کے چہرے پر ایک نور ہوگا، ایک حسن ہوگا، ایک جمال ہوگا۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہو تو تجربہ کر لو۔ انہوں نے کہا
سے ڈرنے والا، جس کی رات تہجد میں گزرتی ہے، جس کی رات مصلے پر گزرتی ہے، جس کی رات عبادت میں گزرتی ہے، صبح اٹھ کر اس کے چہرے پر نظر ڈالو تو اس کے مقابلے میں ایک فاجر، ایک فاسق کے چہرے پر، ایک شرابی کے چہرے پر، ایک زانی کے چہرے پر نظر ڈالو، یہاں پر ایک بہترین معصومیت نظر آئے گی اور وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہوئی نظر آئے گی۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی اگر تم نے بڑھ کر تجربہ کرنا ہے تو اپنے بدن کا تجربہ کر لو کہ جو رات تیری گناہوں میں گزری، صبح اٹھنے کے بعد تیرے چہرے کی کیا کیفیت تھی، اور جو رات تیری عبادت میں گزری، اللہ کی اطاعت میں گزری، اس رات کی صبح اٹھنے پر تیرے چہرے کا کیا عالم تھا۔ حالانکہ سیاہ اور سفید کی بات نہیں ہوتی، کتنے چہرے ایسے ہیں جن کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں میں ایک ایسی کشش رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کے چہروں میں ایک ایسی خوبصورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کہ ان کی زیارت کرو۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقبول بندے، آدمی ان کی طرف دوڑتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی شکل دیکھنے کے لیے، حالانکہ وہ عزیز بھی نہیں ہوتے اور وہ رشتہ دار بھی نہیں ہوتے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا کہ اگر تم نے تجربہ کرنا ہے تو ایک ایسی بچی جو گناہ نہ کرے، کنواری بیٹھی ہے، عزت کے ساتھ گھر بیٹھی ہے، اس کے چہرے پر ایک معصومیت کا نور ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک عورت فاش ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، جس کی راتیں گناہوں میں بیتتی ہیں، گزرتی ہیں، اس کے چہرے پر لعنت برستی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی میک اپ سنگار کرے، لیکن اندر کی لعنت کو کوئی نہیں چھپا سکتا، وہ اپنے چہرے کی بے نوری سے پہچانی جائے گی۔ فرمایا اس دن میرے بندے ایمان والے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ ہنسنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے دربار میں خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو تو ان تکلیفوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت والے دن جب نامہ عمل تقسیم ہوگا تو سب سے مشکل وقت وہ ہوگا، اور جب لوگ پرسرات پار ہوں گے تو سب سے مشکل وقت وہ ہوگا، تو سب سے پہلے پروانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر جنت کا پروانہ پہلے حضرت عمر کو مل گیا، حالانکہ حضرت ابو بکر کی شان ان سے زیادہ ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عمر کو پروانہ مل رہا ہوگا جنت کا، تو اس وقت سے پہلے حضرت ابو بکر کو دولہا بنا کر فرشتے جنت میں اس سے پہلے لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہر مہینے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہر ہفتے اپنا دیدار نصیب کرائے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ہر روز اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جو جب چاہے اللہ کا دیدار کریں، جب چاہے اللہ کا دیدار کریں۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن رونق والے چہرے، تر و تازہ چہرے اپنے رب کا دیدار کرنے والے، ایک قسم تو یہ ہوگی، اور دوسری قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگا، کچھ چہرے، یہ دوسری قسم کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگا، مٹی پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوگی، یعنی سیاہ چہرے بھی ہوں گے، مٹی بھی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ چہرہ بھی سیاہ ہو اور اس پر مٹی بھی پڑی ہو تو اس چہرے کا ہائے 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 کیا ہوگا، اس چہرے کا کیا عالم ہوگا۔ آپ سوچیں کہ اس چہرے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا،
ایک ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور ایک غبار ہوگا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو کفر کیا نا. انہوں نے کفر کیا، بد عملی کو جمع کیا تھا، کفر بھی کیا تھا، عمل بھی پیڑے کیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی آج تمہارے لیے یہ دو چیزیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس طرح اللہ کے سامنے بندے پیش ہوں گے اسی طرح جانور بھی پیش ہوں گے اور ان سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا. وہ یہ کہ کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا تو قیامت کے دن اس بغیر سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے بدلہ دلوایا جائے گا. جس وقت یہ سب بدلے طے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ سب مٹی ہو جاؤ، تو وہ سب مٹی ہو جائیں گے اور پھر یہی مٹی ان کے چہروں پر ڈال دی جائے گی. بات آئی سمجھ میں؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے اس طرح کے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، خوش قسمت چہرے بھی اور بد قسمت چہرے بھی. بد قسمت چہرے ہیں ان پر مٹی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سیاہی بھی ہوگی. اور یہ ہوں گے کون لوگ؟ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے فجور کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، یہ ان کی سزا ہوگی. البتہ جو مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک قسم ایسی ہوتی ہے مومن بھی ہے لیکن ہے گناہ گار. مومن ہے لیکن ہے گناہ گار. تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مومن ہے لیکن ہے گناہ گار. اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن توبہ زبانی کلامی نہیں کہ زبانی کلامی تو میری توبہ اے اللہ میری 1000 بار توبہ، لیکن یہ توبہ کرنے کے باوجود پھر اسی طرح گناہ شروع کر دی. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اے اللہ جو گناہ میں کر بیٹھا اس پر میں شرمندہ ہوں، میں شرمسار ہوں اور میں آئندہ یہ عہد کرتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو توبہ کا موقع نہیں ملا اور وہ گناہ میں مر گیا، نشے کی حالت میں وہ وہی مر گیا جس کو توبہ کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ تھا مسلمان، اس کا عقیدہ درست تھا، ٹھیک تھا، تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. صرف اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو معاف کر دے، جنت ملے گی، یا اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے، یہ بھی فیصلہ کرے کہ جتنے کسی نے گناہ کیے ہیں ان کا خمیازہ، ان کی سزا وہ دوزخ میں بھگتے گا اور وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی اور اولیاء کرام کی شفاعت سے اس کو دوزخ سے نکال کر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس لیے جس کا عقیدہ خالص ہے، جس کا عقیدہ توحید پر ہے اور موت بھی اس کی توحید پر آئے تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا. وہ پہلے مرحلے میں چلا جائے یا چاہے دوسرے مرحلے میں چلا جائے یا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر چلا جائے. لیکن جن لوگوں کی موت کفر پر آ گئی، قبر پرستی پر آ گئی، غیر اللہ کی پکار میں آ گئی، غیر اللہ کی سوچ میں آ گئی، غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مر گیا تو وہ کافر ہے اور فاجر ہے، اس کی سزا دوزخ ہی ہوگی. اس لیے کوئی اس کے لیے نجات کا راستہ نہیں ہوگا. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کلمہ پڑھنے والوں کو جنت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو شرک اور قبر پرستی سے جیسے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نجات فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سب بدعات سے اور ہمیں
اپنی منع کردہ چیزوں سے ہمیں اپنی قدرت سے روک دیں. ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، گناہگار ہیں، ضعیف ہیں، ذلیل ہیں، بدکار ہیں. ہم تو قدم اٹھانے کے بھی قابل نہیں بالکل، جب تک کہ اللہ ہم پر رحم نہ فرمائے. سب دعا کریں کہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیں. میرے دوستو، آپ اپنی ترجیحات بدلیں. ہم مسافر ہیں اور مسافر پر ہمیشہ منزل کی طلب غالب رہتی ہے. کبھی اس پر روٹی پانی کے تقاضے غالب نہیں رہتے. مکین پر روٹی کے تقاضے غالب رہتے ہیں، مکین پر ضروریات غالب، مسافر پر منزل غالب رہتی ہوتی ہے. مسافر ہمیشہ منزل کی تلاش میں ہے، مکین اپنے چارے دانے پانی کی تلاش میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسافر دیکھنا چاہتا ہے کہ گزر جائے، لیکن شیطان ہمیں مکین بنانا چاہتا ہے کہ یہی رہنا ہے، اور انسان اپنی دنیا ایسی سجا لیتا ہے کہ اسے مرنا بھی بھول جاتا ہے، اور وہ اپنی آخرت اور آخرت کی منازل کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر صرف ایک اللہ تعالیٰ کو بقا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقی رہنا ہے. آج جو یہ سورج غروب ہوا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کل یہ طلوع ہوگا یا نہ ہوگا، اور یہ آج گزر جانے والی جو رات ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کل وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اسی طرح کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ کل تک میری زندگی ہے یا نہیں. اس لیے آج کے کام کو کل پر مت چھوڑو. جو کام کل کرنا ہے اس کو آج شروع کرو. یہ شیطان تو انسان کو گمراہ کرتا ہے، ایسے سینوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس دنیا کے باغ میں رہنا ہے. یہ مردود اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ تعالیٰ کے اکڑ گیا تھا، اور کیا کہتا ہے؟ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ. اے اللہ، تیری عزت کی قسم، تیری حاکمیت کی قسم، تیری بادشاہ کی قسم، اوغوی آباد کا اوغوی ورگلاندا رہسا، گمراہ کرتا رہسا آباد کا تیرے بندیاں کی جد تک ایک قبرہ چوں اٹھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک اپنی زندگی مانگ لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے نا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي. مینوں بھی اپنی عزت کی قسم ہے، مینوں اپنی شہنشاہیت دی، بادشاہ دی، حاکمیت دی قسم ہے کہ تیرے گمراہ، تیرے تباہ و برباد بندے جس نے میرے کا توبہ کر لے سن تو میں بھی انہوں نے سارے گناہ بخش دے. قرآن نے کہا تھا کہ میں ان سب کو دنیا کے حسن میں مبتلا کر دوں گا، دنیا کے فریب میں پھنسا دوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا. اور اے اللہ، کوئی تیری مانے گا، چند ایک تیرے چنے ہوئے مخلص بندے تیری طرف جائیں گے، باقی تو میرے ہی غلام ہوں گے، میرے ہی مرید ہوں گے. کسی کو آگے سے ملوں گا، کسی کو پیچھے سے پکڑوں گا، کسی کو دائیں سے، کسی کو بائیں سے، اور ان کے مال میں سے ایک خاص حصہ غیر اللہ کے نام پر نیازیں تلوا کر ان کو شرک کی طرف مائل کرتا رہوں گا، اور دنیا کی رنگینیاں اور سبز باغ دکھا کر ان لوگوں کو تیری اصلی سے بلا دوں گا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی سے پہلے موت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. موت کیا چیز ہے؟ موت مٹ کر ختم ہو جانے کا نام موت نہیں. موت بالکل فنا ہونے کا نام موت نہیں. موت روح اور جسم کا علیحدہ ہو جانا یہ موت ہے، اور روح اور جسم کا یکجاں اکٹھا ہونا یہ زندگی ہے. ہاں، یہ
انتقال ضرور ہے، انتقال ضرور ہے، جس طرح ایک زمین کا انتقال ہوتا ہے ایک کے نام سے دوسرے کے نام پر، یہ وہی انتقال ہے کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، فلاں آدمی منتقل ہو گیا، فلاں آدمی تبدیل ہو گیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اس جہان سے دوسرے جہان میں چلا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق موت کا مزہ چکھانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر ثم الینا ترجعون، پھر لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ پھر وہ ہماری لکھی ہوئی کتاب تم خود پڑھ لو گے جو کچھ اس دنیا میں کرتے رہے۔ تو جس وقت وہ کتاب پڑھو گے تو یہ ضرور کہو گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس کتاب نے ہماری چھوٹی بات کو چھوڑا، نہ اس کتاب نے ہماری بڑی بات کو چھوڑا۔ میرے دوستو، اس ترقی یافتہ دور میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہماری اس دنیا کی ایک ویڈیو فلم بن رہی ہے جو کہ قیامت کے دن ہم کو دکھا دی جائے گی۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ اگر کوئی امریکہ جیسے ملک کا یہ کہے کہ امریکہ دنیا کی ویڈیو فلم بنا رہا ہے، دنیا کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہے، تو اس پر سب لوگ یقین کر لیتے ہیں، تو بات بھی اسی حد تک صحیح ہے۔ لیکن نعوذ باللہ اللہ کا نہیں مان رہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آج فلاں آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فلاں آدمی نے ظہر یا عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ جس وقت اس چیز پر ہمارا یقین ہو گیا، پختہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت یہ جو مسجدیں ہیں اللہ کے گھر جو آج یہ نمازیوں سے خالی ہیں، یہ پختہ عقیدہ کر لینے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت یہ بڑھ جائیں گے۔ تو انسان کی زندگی پر اس کے اپنے عملوں کا اثر ہوتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہی کچھ نتیجہ بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو اس دنیا کی منڈی میں یکساں موقع فراہم کیا ہے، وہ اچھا کرے یا برا کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا کرنے والوں کے لیے ایک انعام رکھا ہے اور برا کرنے والوں کے لیے سزا رکھی ہے۔ جس طرح یہ جہان دار العمل ہے، کوئی کام کرنے کی جگہ، کوئی عمل کرنے کی جگہ، کہ جو کام جو عمل اس دنیا میں کرو گے اس کا صلہ اس کا بدلہ اگلی جہان میں پا لو گے۔ یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں، یہ دنیا کسی کی میراث نہیں، یہ دنیا کسی کی وراثت نہیں۔ یہاں ہر آدمی امتحان کے لیے آیا ہے، تو جس وقت وقت پورا ہو گیا ہر آدمی یہاں سے اپنا بوریا بستر ٹھپ کر کے چلا جائے گا۔ جس طرح ایک طالب علم کو ایک حل کرنے کے لیے ایک پرچہ دیا جاتا ہے، اس پرچے پر 2 گھنٹے ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تو نے اس پرچے کو 2 گھنٹے میں حل کرنا ہے۔ تو جس وقت ٹائم ہو جاتا ہے تو اس سے پرچہ لے لیا جاتا ہے، وہ بے شک ہے کچھ لکھنا ہے یا کاٹنا ہے، لیکن نہیں، استاد کہے گا کہ نہیں، ٹائم دیکھو، نہ لکھ سکتے ہو نہ کاٹ سکتے۔ اسی طرح جس وقت موت کا فرشتہ آ گیا، ہماری زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا، تو نہ سانس بڑھے گا نہ سانس کم ہوگا، وہ جان لے کر چلا جائے گا۔ جس طرح انسان پر گزر جانے والی زندگی ایک کیفیت ہے، اسی طرح انسان پر گزر جانے والی موت یہ دوسری کیفیت ہے۔ ان دونوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان دونوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی دن شیطان مردود کا بھی قدم
اس اللہ کی زمین پر ٹکا۔ جس دن آدم علیہ السلام کی دعوت چلی اسی دن شیطان کی دعوت بھی چلی۔ بھائی آدم علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی نا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بتانا تھا کہ یہ اولاد دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ تو شیطان کی دعوت سن لو، شیطان کی دعوت آگ ہے، آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، جو کہ خود شیطان کو اور اس کے امن و جنات کو اور ایسے انسانوں کو اپنے اندر لے کر جلا دی۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے قابیل نے شیطان کی دعوت پر لبیک کہا، آبیل نے آدم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایک مقبول ہو گیا، ایک مردود ہو گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو، اپنے بندوں کو اس آگ سے بچانے کے لیے اس اپنی دنیا میں کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام نے، جو کہ اس دنیا کے چوراستے پر بیٹھ کر یہ صدا لگاتے رہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ مان جانے والے لوگ کامیاب ہو گئے، نہ ماننے والوں پر یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے شدید قسم کے عذاب آتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، اس آگ پر پروانے آئے اور وہ آگ جلانے والا کپڑا لے کر ان پروانوں کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ یہ جلنے سڑنے مرنے سے بچ جائیں، لیکن وہ اتنے کچھ زیادہ ہو چکے ہیں کہ کوئی ادھر سے گر رہا ہے، کوئی ادھر سے گر رہا ہے، سب گر کر جل مار رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو، میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ چھڑا کر دوزخ کی آگ میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ نافرمانی کی موت مر کر دوزخ میں چلے جائیں، اور دنیا کے ان انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے فرمانبردار مان کے مرنے کے بعد وہ جنت میں جائیں۔ میرے عزیزو، آ گیا ہے لوگوں کے اصحاب کا وقت قریب، وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے مور آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب ایک چیز آنی ہے، آپ کے بعد ایک چیز آنی ہے، وہ کیا؟ قیامت آنی ہے نا۔ تو جو شخص فوت ہو جاتا ہے، جو شخص مر جاتا ہے، تو اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب قرآن پاک ہے، یہ تو رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے، رہتے زمانے کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی مقام پر جانا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ آج جو ہم اپنی زندگی کا ایک منٹ ضائع کر رہے ہیں، ایک منٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ ایک منٹ کی اگر ہم کچھ کرنے لگے تو ایک منٹ میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ مثلا میں بول رہا ہوں، ایوریج میرے بولنے کے ایک منٹ میں آپ 200 لفظ گن سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چلنے لگے تو ایک منٹ میں 200 گز چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین اپنے محور کے گرد ایک منٹ میں
950 میل کا سفر کاٹ چکی ہوتی ہے. ایک قدرت کے کرشمے ہیں. ہم ایک فلوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اللہ کے شان, ہمارے دریا بھی وہاں ہیں, ہمارے گاؤں بھی وہاں ہیں, ہمارے شہر بھی وہاں ہیں, ہماری سڑکیں اسکول بھی وہاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر سے خون حرکت کر کے 1 منٹ میں دوبارہ وہ دل تک پہنچ سکتا ہے. اور 1 منٹ میں ہر آدمی اپنے سانس گن لے, 1 منٹ میں کم و بیش 25 سے 30 تک وہ سانس لے سکتا ہے, جس سے اگر سوچا جائے تو انسان کی جو زندگی ہے 1 منٹ میں 30 سانس انسان کی زندگی کے کم ہو رہی ہے. موت کی طرف تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے. مرنے کو تو جی کسی کا بھی نہیں چاہتا, لیکن یہ 1 منٹ مل کر دن بنتا ہے, دن رات بنتے ہیں, ہفتہ بنتا ہے, مہینہ بنتا ہے, سال بنتے ہیں. تو جس وقت ہماری اس زندگی کا 1 سال ختم ہو جاتا ہے, کتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی آدمی کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. ہم کتنے نادان ہیں, ہم کتنے بے وقوف ہیں, ہم کتنے پاگل ہیں, اتنے بڑے نقصان پر ہم شمع جلاتے ہیں, ہم کیک کاٹتے ہیں, لوگوں کی مبارکیں لیتے ہیں. میں سالگرہ کی بات کر رہا ہوں. کیا کسی کو کاروبار میں اگر تو 2-4 لاکھ روپے کا گھاٹا پڑ جائے, کیا وہ روئے گا یا لوگوں کی مبارکیں لے گا؟ تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس جگہ جنت کا ارشاد فرمایا, ساتھ دوزخ کا بھی یہ ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ جب تک دوسری چیز ضد میں نہ ہو تو بات کی سمجھ نہیں آتی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا مومنین کا, اس کے بعد کافرین کا بھی ذکر ہوا ہے. آپ سوچیں, اگر دن ہی دن ہو تو رات کو کون پوچھے, اگر رات ہی رات ہو دن کو کون پوچھے دن کی قدر کیا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جنت کی بات کی ہے, ساتھ دوزخ کی بات کی ہوئی ہے, جس جگہ دوزخ کی بات ہوئی ہے اس جگہ جنت کی بھی بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت ہر آدمی کا, جس طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر آدمی کو کچھ ضرورتیں ہیں, کوٹھی مکان کی ضرورت ہے, کاروبار کی ضرورت ہے, مال و دولت کی ضرورت ہے, عزت شہرت کی ضرورت ہے, بیوی بچوں کی ضرورت ہے, تو مرنے کے بعد جنت کی بھی ضرورت ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا. تو جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ بات تو دیکھنی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری 2 باتیں مان لو, کوئی اتنی مشکل نہیں. ان 2 باتوں کے لیے کسی جگہ کا ویزے کی ضرورت نہیں, کچھ خرچ نہیں ہوتا, کوئی ہوائی جہاز کا سفر نہیں. معمولی سا اشارہ ہے کہ اپنی جنت کا رستہ جو ہے وہ آسان کر لو. وہ 2 باتیں, وہ 2 کام جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات, پہلا کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری بات کو ماننا ہے. کیا؟ میری بات کو ماننا ہے. دوسری چیز شیطان کی بات کو چھوڑنا ہے. تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی بات ملتی کہاں سے ہے. اللہ کی بات اللہ کی روشن کتاب قرآن پاک سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے میری بات کو نہ مانا, شیطان کے راستے پر چلے, انہوں نے کفر کیا, تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. اس بات کا کفر کہ ہدایت کی پیروی نہ کی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ہماری آیات کو جھٹلایا, ہماری آیت کو نہ ماننا. اولئک اصحاب النار, وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں, وہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں. اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے, عمل صالحہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا, ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات هم فیہا خالدون.
یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت دنیا کے سب انسان، کیا غیر مسلم کیا مسلمان، اپنی منشائی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو جی میں آیا سو کیا، جو نہ آیا سو نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے اثر لینا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لینا، قرآن پاک سے اثر لینا، روز آخر سے اثر لینا، یہ بالکل دھندلا سا پڑ گیا، بالکل دھندلا سا پڑ گیا ہے۔ اور انسان اس 2 دن کی زندگی کی عیش و عشرت سے اپنے آخری مقام سے غافل ہے، غفلت میں۔ وہ آخری مقام کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ملنے والی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ ایسی زندگی ہے کہ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس دنیا پر، اس اللہ کی کائنات میں جو اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا، جس وقت ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اس کا گوشت پوست خاک میں مل گیا تو دوبارہ اٹھنا کیسا، یہ تو بڑا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس عقیدے کے لوگوں کے مطلب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے گلے میں توپ ڈال کر دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا جس وقت تمہاری کوئی شکل نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی، بغیر شکل اور بغیر صورت کہ تمہیں پیدا کر دیا۔ اب تو تمہارا سب کچھ بن چکا ہے، صورت بھی بنا دی میں نے، شکل بنا دی، اب میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل، کوئی مشکل نہیں۔ یا کہ میں نے اللہ تعالیٰ شاہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے زمین و آسمان بنائے، دیکھیں سب لوگ زمینیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، آسمان پر آسمان، آسمان پر آسمان، کوئی نیچے ستون نہیں، دیوار نہیں۔ اے دیکھنے والے اپنی نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر ناکام ہو کر بار بار تیرے پاس لوٹ آئے گی، لیکن میرے بنے ہوئے آسمان میں کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھا پن نہیں نظر۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ ایک چھوٹی سی گٹھلی ڈالتی ہو مردہ، تو اللہ تعالیٰ اس گٹھلی کو نازک نازک کونپن نکلتی ہے اور اس گٹھلی کو، مردہ گٹھلی کو اللہ تعالیٰ 200 فٹ لمبا کھجور کا درخت بنا دیتا۔ ایک گندم کے دانے نازک کونپنوں کے ساتھ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں کہ تمہیں 5.5 فٹ کے بندے کو قبر سے نکال کر زمین پر کھڑا کر دے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، جبار، قہار، وہاب، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، قیامت کے اس بڑے دن کے دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔